تو یہ پوچھیں گے جو ہمارے نبی کے جو مؤذن تھے وہ کون تھے؟ ہمارے نبی کے منہ ان کا نام بتائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ آج جمعہ کا دن ہے جیسے آپ جانتے ہیں، اور ہماری ابتدا ہوتی ہے آج سہارنپور کا ایک گاؤں ہے سڑک دودھری کے نام سے، ماشاءاللہ آج یہاں کا دورہ ہے، تو بھائی سے بات کر لیتے ہیں ذرا موجودہ میں۔ آئیے، السلام علیکم، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں؟ الحمدللہ۔ السلام علیکم، وعلیکم السلام۔ ٹھیک ہے۔ جی اللہ، کیا نام بھائی کا؟ محمد آباد۔ آباد، جی زبردست۔ اور آپ کا؟ میرا نام امجد بابا ویلڈنگ والے۔ امجد بابا ویلڈنگ والے، چلیے ماشاء اللہ۔ بابا کا سے کیا مطلب سمجھے؟ بابا سب کا باپ ہے نا، یہ ہے معاملہ، بابا آدم ہے نا، ہاں تو ان کی اولاد ہے تو بابا یہ ہے۔ باپ تو جو تھے وہ تھے، آپ کون ہیں؟ ہم تو، میرا نام محمد امجد ہے جی، دکان کا نام ہماری امجد بابا ہے۔ بابا کیوں رکھا ہے پوچھ رہا ہوں؟ بس ایک جو ہے یہ پرسنل میٹر ہے۔ چلیے خیر، پرسنل بات آپ نے تھوڑی سی بات صحیح بتائی کہ بابا ہے نا، باپ ہوتا ہے، بات صحیح ہے۔ تو ایسا لگ رہا ہے مجھے جتنے ویلڈنگ والے ہیں نا، آپ ان سب سے بہتر ہنر جانتے ہیں۔ دیکھو جی، اللہ تعالیٰ نے ہنر دیا تو بہتر ہی ہے، باقی اور جس کو بھی دیا وہ بھی بہتر ہی ہے، وہ بھی ہمارے بھائی ہے۔ لیکن ہمیشہ نا بندہ اپنے آپ کو پروموٹ کرنے کے لیے، اپنے آپ کو اچھا بنانے کے لیے کچھ نہ کچھ بندے کو کرتب دکھانے ہوں گے نا۔ اللہ نے کہا کہ اپنی لگن سے کام کرو، انشاءاللہ دینا کا تو کام میرا ہے۔ حلال رزق کمانا یہ انسان کی بڑی سعادت کی بات ہے، اور حلال رزق کے بارے میں پیغمبر نے فرمایا کہ ہے نا، حلال رزق کمانا عبادت میں شامل ہے۔ بے شک بے شک، جی نیت تو یہی ہے سر۔ جی جی جی، حلال رزق کمانا کہ ہم کس کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائے، تو یہ ہے نا انسان کی عبادت میں شمار ہے کہ بندہ 24 گھنٹے نماز تو نہیں پڑھ سکتا ہے، نماز جو بندہ پڑھے گا وہ وقتی اعتبار سے پڑھے گا، لیکن ہوتا کیا ہے کہ بندہ جو اپنے کام میں لگ جاتا ہے اور اس کام کے اندر وہ کام کرتا ہے جس میں رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ بھائی اپنی عبادت، اپنی جو بزنس ہے اس کو اس طریقے سے کرنا ہے، تو اس کا جتنا بزنس کرنا ہوگا اس میں سب میں انشاءاللہ اضافہ ہوگا، اور ساتھ ساتھ اس بندے کو عبادت کا ثواب بھی ملے گا۔ تو بتا، اسے بولتے ہیں آم کے آم گٹھلیوں کے دام، اور پیسوں میں چورن مفت میں انعام۔ یعنی کہ ہمارا کام کرنا تو ہماری زندگی کے لیے ہے، اور اس کے علاوہ جو ہمیں عبادت کا ثواب مل رہا ہے وہ مفت نہیں مل رہا ہے۔ بے شک، تو اسلام تو وہ چیز ہے، اسلام کیا ہے کہ اسلام انسان کو ہے نا 2 بینیفٹ دیتا ہے، آخرت کے اعتبار سے بھی بینیفٹ ملتا ہے اور دنیاوی اعتبار سے بھی بینیفٹ ملتا ہے۔ اچھا، یہ پوچھیں گے آپ سے، پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بہت ساری عبادت والوں کو بہت ساری باتیں بتائی ہیں، بہت ساری باتیں بڑے بڑی ان کے لیے حکم ہیں، تو کچھ بندوں کے لیے آپ نے یوں فرمایا، اگر یہ جو لوگ ہیں جن کا آپ کو ذکر کرنا ہے، یہ لوگ کل قیامت کے دن نبیوں کے ساتھ ہوں گے، وہ کون ہیں؟ نبیوں کے ساتھ جو ہوں گے، دیکھو جی جتنا بھی اللہ کی طرف آدمی کانٹیکٹ کرے گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ چلے گا، تقویٰ جاری کرے گا، اپنی زندگی طریقے سے کاٹے گا، تو ایسا بھی بتایا کہ اللہ کے سائے میں ہوں گے، عرش کے سائے میں، ایسا بھی ہے۔ اب یہ نبی والا مسئلہ تو دیکھو اس یہ میرے ذہن میں ہے نہیں جی۔ ذہن میں کوئی مطلب نہیں، ساری باتیں ذہن میں نہیں ہوا کرتی ہیں، اجاگر کرنے کے لیے تھا آپ کو کہ بھیا کیا کہتے ہیں آپ کو ہے خبر کچھ؟ بس ان سے کرو بات۔ اچھا، سوال ہمارا یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نبی پیغمبر محمد صلی اللہ تعالی وسلم فرمان اثر یہ ہے کہ قیامت کے دن کچھ لوگ نبیوں کے ساتھ ہوں گے، تو وہ کون لوگ ہوں گے؟ چلیے اچھا، آپ کو تھوڑا سا میں اور بتا دیتا ہوں۔ نبیوں کے ساتھ ہونے سے مراد جیسے حافظ قرآن، عالم دین، سب کا ایک الگ الگ مقام اور الگ الگ وقت بعد بتائی گئی ہے، کیوں جی؟ لیکن ایسا نہیں، صحیح بات یہ کہ اس حدیث کے اندر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو فرمایا ہے، کچھ لوگوں کو فرمایا۔ چلیے ہمارا پہلا سوال ہمارے آڈینس کے ساتھ رہا، یہ ان سے ہمارے آڈینس سے پوچھیں گے کہ قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ولی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی ہے کہ قیامت کے دن کچھ لوگ نبیوں کے ساتھ ہوں گے، تو وہ کون لوگ ہیں؟ آپ اپنی بات ہم تک ضرور پہنچائیے، صحیح جواب دینے کی کوشش کریں، اگر آپ کا صحیح جواب ہوگا تو انشاءاللہ آپ کی بات کو پن ضرور کیا جائے گا۔ آگے باتیں بڑھا لیتے ہیں نا۔ اچھا، ہم ابتدا کرتے ہیں مسلمانوں سے کلمے کے ساتھ، وہ سنا دیجیے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحیح پڑھا بھائی؟ آپ بھی پڑھ دیجیے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحیح، ماشاء اللہ۔ اچھا، یہ تو ہمارا کلمہ ہو گیا ہے، اس کا معنی بھی ہوتا ہے؟
अल्लाह एक है बे शक, और इबादत के लायक उसके अलावा कोई नहीं। कोई नहीं है। एक हो गया, ये दोनों पैराग्राफ एक ही है। अब जो अगला है वो मोहम्मद है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी तो आपने जो बताया ला इलाहा इल्लल्लाह कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, और जो अगला आता है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है। अल्लाह के रसूल। तो जब तक बंदा इन दोनों चीज़ों को मुकम्मल ना करे, यानी कि अल्लाह को तो बंदा मानता हो और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ना मानता हो, वो पक्का मुसलमान नहीं हो सकता है, उसका ईमान कामिल नहीं हो सकता है। सही गलत बात है, सही है। सही बात है जी। तो इसलिए अपने ईमान को मुकम्मल करने के लिए, पूरा करने के लिए ये शर्त होगी कि बंदा अल्लाह पर ईमान लाए और साथ में उसके नबी को, मोहम्मद साहब को नबी भी माने और आखिरी रसूल भी माने। आखिरी रसूल भी है ठीक है इंशाल्लाह, तो बंदे का ईमान मुकम्मल हो। अच्छा, जैसे क्या नाम अजान होती है, जी। सुनते हैं आप अजान? जी सुनते हैं चलिए माशाल्लाह। अच्छा, अजान में अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, जी। ये कौन सी अजान में होता है? अस्सलातु ये जो आपने सवाल किया है, ये जो है फजर की नमाज में आता है 2 मरतबा। क्या होता है वो? अस्सलातु खैरुन मिनन नौम, जी 2 मरतबा आता है हय्या अलल सलाह हय्या अलल फलाह के बाद। सही है। जी। फजर की अजान बताइए भैया ने, जी फजर की है। सुनते हैं हम लोग, जी सुननी चाहिए। अच्छा, दरअसल जैसे ये अस्सलातु खैरुम मिनन नौम है, इसका मायना भी होता है कुछ? अस्सलातु खैरुम मिनन नौम। जी जी। चलिए, आपको नहीं पता कोई मसला नहीं, हम बता देंगे इंशाल्लाह आपको। दरअसल क्या है, अगर हमसे कोई भाई पूछने लगे या हमारी हमसे नस्ल पूछने लगे ये अजान जो होती है ये क्या है, तो जब हमें नहीं खबर होगी तो बच्चों क्या बताएंगे हमें? क्यों जी? बेशक। इसलिए उनको बताने के लिए पहले जानना ज़रूरी है, जी जी, और नहीं जाने तो बच्चों कैसे बताएंगे? सही कह रहे हैं। तो अस्सलातु खैरुम मिनन नौम जो अजान होती है किस वक्त होती है? फजर के टाइम होती है। फजर की नमाज में अजान में होती है ये लफ्ज़। जी जी। अच्छा, इसका मायना होता है कि है ना, नींद, नमाज नींद से बेहतर है। नींद से बेहतर है। नमाज क्या है? नींद से बेहतर। क्योंकि बंदा सोता है कब? जी वैसे तो देखो जब उसी वक्त सोता है ना। हाँ जी, असल जो सोने की इब्तदा रहती है वो कब होती है? वो तो सुबह के फजर के टाइम में होती उसी है। वक्त होती है ना। तो अब बंदा उस वक्त में गहरी नींद में होता है, जी इसलिए सवाल अल्लाह ने जब ही करा है जब उस इंसान की ज़रूरत है, जी जी। क्योंकि उस वक्त में सारी उम्मत सोती है। इसलिए है ना, मुअज्जिन ने उठाने की बात करिए, भाई आप उठ जाओ, है ना, आप क्या है, उठ जाओ आप। अगर आप उठ जाओगे तो नमाज़ पढ़ना आसान होगा। अच्छा, मसलन अगर आप ज़ोहर में सो गए, दोपहर मसलन अगर आप दोपहर में सो गए तो दोपहर में ये बात होगी कि अगर आप सोए हुए तो घर का कोई फ़र्द और उठा हुआ होगा, जी जी। कोई बंदा, बीवी, बहन, माँ, कोई ना कोई उठा हुआ होगा। सब तो सोने से रहे, लेकिन फजर में सब सो जाते हैं, बेशक। इसलिए ज़ोहर में ये लफ्ज़ नहीं बुलवाया है। कब बुलवाया? ये फजर में। फजर में जी। कि मतलब क्या हो कि नींद जो है, नींद से बेहतर क्या है? नमाज है। तो इसे नमाज के लिए आ जाओ, है ना। अच्छा, हय्या अलल सलाह भी होता है उसमें, जी। उसका क्या मायना है? इसका मायना तो जी हमने सुना है कि उठो खड़े हो चलो नमाज की तरफ। हय्या अलल सलाह, हय्या अलल सलाह हय्या अलल फलाह, आओ नमाज की तरफ। आओ नमाज की तरफ। तो इसलिए हम अजान को इस तरीके से याद करें ताकि हमें ना, हमें महसूस दे भाई ये अजान हो क्यों रही। अच्छा, अजान होती किसके लिए? किसी एक समुदाय के लिए, किसी खास लोगों के लिए। नमाजियों के लिए, अच्छा, नमाज कितने फ़र्ज़ है? हर मुसलमान को फर्ज है। जाते कितने हैं? चंद लोग ही जाते हैं। तो जिनके जब ऐलान हुआ तो ऐसा तो नहीं कि मुअज्जिन ने अजान के अंदर ये बात कह दी कि सिर्फ वो आए नमाज़ पढ़ने के लिए जो नमाज पहले से पढ़ते हैं, नहीं नहीं, ऐसा तो नहीं है। किसको बुलाया? सबके लिए है, इबादत का घर है सबके लिए। सबके लिए, और सबको बुला लिया, लेकिन गए कितने? देखो जी, जिसका टाइम अच्छा वही जाएगा, जिसका टाइम खराब हो तो सोता ही रहेगा पड़ेगा, उसे पता ही नहीं है। हाँ, मतलब चंद लोग गए नमाज़ पढ़ने के लिए। हाँ जी। और बुलाया था किसको? बुलाया तो सारी उम्मत को बुलाया सारी उम्मत को। है जी। और किसी का नाम नहीं लिया है कि वो आ जाओ। नाम क्यों लेंगे जब अल्लाह ताला की नज़रों में तो सब एक ही हैं, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, अल्लाह ताला तो सबको पैगाम पहुंचा रहे हैं कि आओ अपनी दीन की तरफ, दिन की तरफ आ जाओ। अपने दीन की तरफ आओ। क्योंकि अल्लाह ताला नहीं किसी को देख रहे कि यो ज्ञानी है, यो जैनी है, यो मुसलमान है, यो सिख है, यो ईसाई है, यो यहूदी है। अल्लाह ताला तो सबको एक सुधरने का मौका दे रहे हैं कि तुम अपनी ज़िंदगी का सुधार करो, जिससे हम तुम्हें इससे भी बेहतर ज़िंदगी दें।
چلیے جو کبھی نہ ختم ہونے والی ہوگی. صحیح ماشاء اللہ. اچھا ایک بات اور کرتے ہیں, جیسے اذان ہوتی ہے, جی ابتدا تو کہیں سے ہوتی ہوگی, شروعات تو کہیں سے ہاں ہوتی جی ہوتی ہے الحمدللہ. تو ابتدا میں یہ مانیں گے جیسے اذان دنیا کے اندر ہوتی ہے جی. وہ کس ملک سے شروع ہوتی ہے؟ ویسے تو الحمدللہ ہم نے ادھر سنا ہے ملیشیا کی سائڈ سے. ملیشیا. ملیشیا. ہاں شاید. جی انڈونیشیا. وہی ہے انڈونیشیا کی سائڈ, ملیشیا میں ذہن سے نکل رہا ہے لیکن ہے صحیح. ہوتی ہوئی پھر دوبارہ جو انڈونیشیا میں ہی ہوگی جا کے جوہر کی, سب جگہ ہو گئے, صبح میں اسٹارٹ ہو گئے, سب جگہ ہو گئے, پھر دوبارہ انڈونیشیا سے ہی پھر اذان چالو ہو جائے. دیکھو کیسے کیسے مطلب کیسے مقام کی بات ہے کہ جو لفظ اذان ہے نا یہ ہمیشہ چلتی رہتی ہے, چلتی رہے گی انشاءاللہ کبھی انڈونیشیا میں قیامت تک. تو کبھی ملیشیا میں, کبھی بنگلہ دیش میں, کبھی عرب کے اندر, کبھی امریکہ اور چین کے اندر, اور کبھی افریقہ کے اندر, تمام ملکوں کے اندر کہیں نہ کہیں چلتی رہتی ہے 24 گھنٹے اذان. اور آخر میں جیسا آپ نے بتایا ہے کہ پہنچ جاتے پھر واپس انڈونیشیا میں. انڈونیشیا. تو یعنی کہ دنیا کا جو پہلا ملک ہے جہاں اذان شروع ہوتی ہے جی وہ انڈونیشیا جی ہے نا, جی یاد رکھیں انشاءاللہ. انشاءاللہ. اچھا جیسے اذان کے مالک اور بات کر لیں اذان کے متعلق ہی, پیغمبر محمد صلی اللہ تعالی وسلم کے زمانے کے اندر بھی مؤذن ہوا کرتے ہیں جیسے آج بھی ہوتے ہیں نا. جی جی. تو یہ پوچھیں گے جو ہمارے نبی کے جو مؤذن تھے وہ کون تھے, ہمارے نبی کے موت. ان کا نام بتائیے. نہیں آپ بتائیے. ہمارے نبی کے جو مؤذن تھے ان کا نام حضرت بلال. ماشاء اللہ زبردست. اچھا ماشاء اللہ گہرائی سے بات بتائیے. جی جی. اور نبی سب سے اعلیٰ, اور ہمارے جو پیغمبر کے جو مؤذن تھے ان کا نام حضرت بلال رضی اللہ. جی. اچھا اگر بات میں یہ بتائی جائے آپ سے, آخری بات یہ کریں گے, جو ہمارے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ تھے یہ کون سے ملک کے تھے؟ مدینے کے تو تھے نہیں, آپ کو تو ہنٹ دیتا ہوں میں. جی. یہ کس ملک کے تھے؟ یہ شاید یہ ادھر کے تھے, شاید ملک کے شام کی سائڈ کے. جی. مطلب مجھے پکا انفارمیشن نہیں ہے لیکن میرے حساب سے جو ہے مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ ملک کے شام کی طرف کے تھے, باقی تو اللہ بہتر جانتے ہیں کدھر کے تھے. چلیے ماشاء اللہ. ہمارا دوسرا سوال ایک اور آڈینس کے ساتھ میں رہا. ہم اپنے آڈینس سے یہ پوچھیں گے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ جو پیارے نبی محمد صلی اللہ تعالی وسلم کے مؤذن تھے وہ کس ملک کے تھے؟ یہ آپ کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں گے. اچھا مل کے کیسا لگا؟ مل کے تو جی دیکھو بتا بھی نہیں سکتے. الحمدللہ ایک بھائی دوسرے بھائی کو ملا کتنی خوشی ہوتی ہے جی. آپ ہمارے پاس آئے الحمدللہ ہمیں خوشی ہوئی, ہم نے آپ کو دعوت دی, آپ آئے دعوت پہ ہیں جی, اس سے بڑی کیا بات ہوگی. اچھا یہ جیسے ہمارے مسلمان بھائی ہیں, آپ انہیں کیا پیغام دو گے؟ مسلمان بھائی کو تو پیغام یہی دینا چاہتا ہوں کہ جی مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کر لو تو زیادہ بہتر ہے. صحیح ماشاء اللہ. اور آپ کیا کہیں گے؟ جی مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کرنی چاہیے, نماز قرآن پڑھنی چاہیے. صحیح ماشاء اللہ. چلیے دو بھائی تھے ماشاء اللہ, گفتگو اچھی طرح سے کر رہے تھے اور گہرائی سے باتیں بتائیے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں کا اجر عطا فرمائے اور ساتھ میں ہم تمام لوگوں کو ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام.